الرحمن الرحیم، میں ہوں ملک محمد علی، پروگرام بات سے بات ملک محمد علی کے ساتھ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے میاں محمد یار خان مانیکا، نمبردار رئیس آف بونگا یاد کے فرزند میاں محمد اسماعیل ممتاز خان مانیکا، جن کے دادا میاں ممتاز احمد خان مانیکا اور ان کے پردادا میاں خدا یار خان مانیکا، جو کہ متحدہ پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے۔ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں، چونکہ ان کے پردادا سے لے کر اور ان کے سارے خاندان تک سیاسی حوالے سے ایک اپنی پہچان ہے۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں رئیس اعظم بونگا حیات میاں محمد اسماعیل ممتاز خان مانیکا سے کہ وہ سیاست میں قدم رکھ رہے ہیں، تو ان کا سیاست میں حصہ لینے کے حوالے سے ان کا مشن کیا ہے، ان کا ویژن کیا ہے۔ تو بات کرتے ہیں ہم میاں محمد اسماعیل ممتاز خان مانیکا سے۔ جی مانیکا صاحب۔ جی، ویژن تو بڑا کلیئر ہے، لوگوں کی خدمت کرنا، اور یہ ہمیں خدمت جو ہے یہ وراثت میں ملی ہے۔ جیسے ہمیں جائیداد ملی ہے ویسے یہ خدمت بھی ملی ہے، اور دہائیوں سے ہمارا جو خاندان ہے وہ یہاں پہ اس علاقے کی خدمت کر رہا ہے، 70-75 سال سے، پارٹیشن سے پہلے سے بھی۔ اور ہماری 4 نسلوں سے ہم، اللہ کا شکر ہے کہ اسمبلی کے ممبر ہوتے آ رہے ہیں۔ میرے پردادا، جیسے آپ نے ذکر کیا، میاں محمد خدا یار خان مانیکا صاحب، وہ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی رہے، پھر وہ ممبر ویسٹ پاکستان اسمبلی رہے۔ اس کے بعد میرے دادا بھی عملی سیاست میں آئے، لیکن پھر اس کے بعد وہ کنارہ کشی اختیار کر گئے۔ ان کے چھوٹے بھائی میاں عطا محمد خان صاحب، ان کا جو سیاسی کیریئر آپ کے سامنے ہے۔ پھر میرے چاچو میاں فرخ ممتاز خان مانیکا صاحب تحصیل ناظم رہے، MP رہے پچھلی دفعہ۔ چھوٹے چچا میاں اسداللہ ممتاز خان صاحب ضلع نائب ناظم رہے۔ تو ویژن جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، تو عوام کی خدمت ہی بیسک ویژن ہے، اور مظلوموں کی مدد کرنا، لوگوں کو کئی فرعونوں سے بچانا، لوگوں پہ ظلم ہونے سے روکنا، لوگوں کی امداد کرنا، لوگوں کے کام کرنا، غریبوں کے کام آنا، یہی ویژن ہے۔ جی میاں صاحب، اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں کہ چونکہ اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں کہ آپ کا پورا خاندان جو ہے وہ قیام پاکستان سے قبل ہی سیاست میں موجود ہے۔ تو میاں ممتاز احمد خان مانیکا جو آپ کے دادا تھے، انہوں نے کچھ سیاست میں حصہ لیا، لیکن پھر انہوں نے عوامی فلاح کے حوالے سے وہ کام کرتے رہے، اور علاقہ میں وہ ایک بڑی پہچان رکھتے تھے۔ آپ کے والد میاں خدا یار خان مانیکا کی سیاست کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے والد میاں محمد یار خان مانیکا جو نمبردار ہے، وہ بھی چیئرمین یونین کونسل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے حصے میں یہ بھی سیاست آ رہی ہے کہ آپ کے دادا ہی ہیں میاں عطا محمد خان مانیکا، جو ایک پاکستان کے بہت بڑے لیجنڈری سیاستدان ہیں۔ ان کے کریڈٹ پر پاکستان کی بہت کے سیاست کا حصہ ہے، وہ بھی آپ کے دادا ابو ہیں۔ تو آپ نے جو آپ کے پردادا تھے میاں خدا یار خان مانیکا، آپ کے دادا میاں ممتاز خان مانیکا، اور میاں عطا محمد خان مانیکا جو آپ کے دادا ہیں، تو ان کی سیاست سے آپ نے کیا کچھ سیکھا؟ اور آپ کے چچا جو تھے میاں فرخ ممتاز خان مانیکا، وہ بھی MP رہے، وہ تحصیل ناظم پاک پتن بھی رہے۔ آپ کے چچا میاں اسد ممتاز خان مانیکا، وہ وائس چیئرمین جو تھے نائب ناظم ضلع کونسل پاک پتن بھی رہے۔ تو ایک آپ ایسے سیاسی خاندان کے گلدستے سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ ان اپنے بڑوں کی سیاست سے آپ نے جو سیکھا ہے، کیا وہ جو ان سے سیکھا ہے وہ آپ کو عوام کو ڈلیور کرنے کی کوشش کریں گے؟ جی بالکل، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم جو آپ سیکھنے کی بات کر رہے ہیں، سب سے بڑی بات تو یہ سیکھا ہے کہ ہمارے پہ کوئی بندہ بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے، کسی سے کچھ لیا ہے، کچھ دیا ہے۔ ہمیشہ لوگوں کا سنوارا ہے، بے لوث سنوارا ہے، اور اپنی جیب سے بھی کہیں اگر لگانا پڑا ہے تو لگایا ہے۔ تو میاں صاحب، ایک آخری سوال ہے آپ سے کہ آئندہ کی سیاست کے حوالے سے علاقے میں آپ کو ایسی سوچ رکھتے ہیں کہ آئندہ کسی بھی انتخاب میں یا
آپ حصہ لینے کا سوچ رہے ہیں کہ اگر کوئی انتخاب آتا ہے، یا فی الوقت آپ اسی طرح اپنے والد میاں محمد یار خان مانیکا کی طرح عوامی خدمت کے سفر کو جاری رکھیں گے؟ وہ کیا جی، علامہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہے ہمت تو کر فردوس بری پیدا اپنی، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر کوئی موقع آیا، لوگوں نے موقع دیا، میری فیملی نے مجھے موقع دیا، تو انشاءاللہ میں حاضر ہوں۔ جی، یہ تھے ہمارے ساتھ رئیس آف بنگا حیات میاں خدا یار خان مانیکا نمبردار کے فرزند میاں محمد اسماعیل ممتاز خان مانیکا، جو ہمارے پروگرام میں بات کر رہے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر عوام کی محبت ہوگی، خاندان کا ساتھ ہوگا، تو پھر وہ ضرور سیاست میں حصہ لیں گے، اور اپنے خاندانی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ علاقائی سیاست میں اپنا جو بھی کردار ہو سکا ادا کریں گے۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔